سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے خردل عزیز فیاض الحسن چوہان صاحب، اور آج ہم نے چوہان صاحب سے پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر بڑی تیزی سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آپ سب یہ سننا چاہتے ہیں۔ تو فیاض بھائی، جو آج کا پہلا ہاٹ ٹاپک ہے وہ تو یہ جو سروسز چیف کی مدت ملازمت ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر سے ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو ایک شخصیت پرست گروہ ہے وہ بہت زیادہ شوق میں چلا گیا ہے، نہ کوئی ہمیں گالم گلوچ نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہوا کیسے؟ اس کی کوئی آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم سے ان کا جناب اینڈ ہو گیا تھا نقد کوکے کی تحریک کا، لیکن میری ذاتی رائے میں کل جو 2 قوانین پاس ہوئے ہیں، ایک سروسز چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال سے 5 سال، اور دوسرا آپ کے جو سپریم کورٹ کے اندر ججز 17 سے 34 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 12، یہ وہ 2 قوانین ہیں جس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقد کوکا کی تحریک فساد فی الارض اور سیاسی فتنہ خوارج، ان کا انتم سنسکار ہو جائے، اینڈ آف دا گیم، تمت بالخیر وما علینا الا البلاغ۔ جڑی زبان کہو گے فارسی کیسو فارسی، عربی کہو گے عربی، اردو کہو گے اردو، پنجابی کہو گے پنجابی، پٹھواری چاکسو تو پٹھواری فارغ، یا دیسی زبان میں جو کڑکڑ تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو رات سے ان تمام سوشل میڈیا کے جتنے سیاسی فتنہ خوارج کے قطورے تھے ان کی کتا چیخی جو ہے نا آپ کو سننے کو کم مل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی، یہ ہو گیا اینڈ۔ یہ اینڈ ہوا ہے اسی پروجیکٹ کا جس پروجیکٹ کو بدقسمتی کے ساتھ تیسری دفعہ کہوں گا بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اداروں نے ہی پروان چڑھایا تھا، لیکن ان کی نیت کچھ نیک تھی۔ انسانوں سے اور گروہوں سے، اداروں سے اور افراد سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، فیصلوں کی، چناؤ کی، سب کچھ ہو جاتی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فیصلہ تھا جس کے اوپر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے آئین کی، قانون کی، اداروں کی، عدالتوں کی، سیاست کی اکھاڑ پچھاڑ کر کے اس ایک فرد کو جو لایا گیا، اس نے پاکستان کی سیاست، معاشرت، ثقافت، تمدن، اصول، اخلاق، ایتھکس، ویلیوز، ٹریڈیشنز، موریلٹیز، ہر چیز کا بیڑا غرق کیا، ہر چیز کا، اور پاکستان کو پل صراط کے اوپر لے آیا تھا کہ کسی وقت بھی پاکستان فارغ۔ لیکن پھر میں اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کہ جنہوں نے پھر اس چیز کا ادراک کیا کہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کا سدھار اور اس کا اصلاح ہم خود کریں گے، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پازیٹیو انداز میں، نیگیٹو نہیں۔ دیکھو فوج کی طرف سے نیگیٹو کیا ہوتا ہے؟ مارشل لا لگا دیا، جی، ایمرجنسی لگا دی، بالکل ایسے، قانون بالا طاق رکھ دیا، آئین کی دھجیاں اڑا دی۔ نہیں، پاکستان کے اندر ان 3.25 سالوں میں ایک نہیں، ہر روز بانی تحریک انصاف کی ہٹ درمی اور بدماشی اور منافقت اور عیاری اور مکاری اور چالاکی اور ضلالت کی بنیاد پر انہوں نے ہر روز موقع دیا پاک فوج کو اور ISI کو اور آپ کی جناب آرمی چیف کو، چاہے وہ جنرل باجوہ تھے چاہے وہ جنرل عاصم منیر ہے، ان کو ہر روز موقع دیا کہ تم ماشاء اللہ لگا دو۔ ایسا ماحول بنایا جاتا تھا، ایسی کردار کشی کی جاتی تھی، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا جاتا تھا، پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش پھیلا جاتا تھا، پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں، عالمی ممالک، عالمی اداروں کو پراپر اوپنلی بلنٹلی خط لکھ کے ان سے ملاقاتیں کر کے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی مدد کرنا چھوڑ دو، پاکستان کو قرضہ دینا چھوڑ دو، پاکستان کی امداد کرنا چھوڑ دو، پاکستان کو بیک کرنا چھوڑ دو۔ IMF، ورلڈ بینک، ہر ملک کا نام آپ لے لو،
لیکن پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے بڑا گریسفلی ان ساری چیزوں کو برداشت کیا. پھر ان کے جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد باقی بھی اور نیٹ ورک انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہیں, ان کے سرسد کے جوڈیشری کے اندر موجود کالے بھونڈ کہہ لو یا نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے افراد کہہ لو, انہوں نے جس طریقے سے 3.25 سالوں میں پاکستان کے آئین کی, قانون کی, انصاف کی دھجیاں اڑائیں, پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے بڑے صبر کے ساتھ, بڑے شکر کے ساتھ ساری چیزوں کو برداشت کیا. ماشاء اللہ نہیں لگایا, ایمرجنسی نہیں لگائی, قانون سے بالاتر اور آئین سے بالاتر کوئی ایکٹ نہیں کیا. جو کچھ کیا آئین اور قانون کی ڈومین کے اندر, آئین اور قانون کی پریمیسز کے اندر, اس کی رینج کے اندر رہتے ہوئے اس کا حل تلاش کیا, اور آخرکار پھر 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد کل جو 2 قوانین پاس کیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً ان کا انتم سنسکار ہو گیا. اچھا فیاض بھائی, یہ جو بتائیں کہ 3 سال سے یہ جو مدت ہے, یہ اس کو 5 سال کرنے کا بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے, مطلب اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے؟ یا دیکھو ایتھیکلی اگر آپ دیکھو نا اور ایڈمنسٹریٹولی دیکھو اگر ادارے کو, میری فیملی میں بھی فوج کے اندر لوگ ہیں, آپ کی فیملی کے اندر بھی ہوں گے, ہر پاکستانی کے لیے کوئی نہ کوئی, اور پھر ہم بینگ اے پولیٹیشین اور پریکٹیکل مین, ہمارا اس ادارے کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی 35-40 سال کی ہے. اس کنٹیکس میں میں یہ سمجھتا ہوں فوج کے اندر ایک کرنل ہے, وہ 7-8 سال سر کرتا ہے ایز اے کرنل, بریگیڈیئر کرتا ہے 7-8 سال, ٹھیک ہے جی, میجر جنرل بھی 7-8 سال کرے گا. تو جناب آپ کا فل جنرل وہ کیوں 4 سال یا 3 سال؟ پہلی چیز, ایک تو یہ لاجک ذہن میں آتی ہے. دوسرا, میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ حالات کے اندر جنرل عاصم منیر, میں کبھی پرسنالٹی اسپیسیفک نہیں ہوا, میں نے ہمیشہ ایک بات کی, میری محبت ادارے سے ہے. جی جی, میری بلا سے کون آرمی چیف ہے, کون ISI چیف ہے, مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے ادارے سے دلچسپی ہے, میری ادارے سے محبت ہے کہ یہ پاکستان کا واحد مڈل کلاس عوام کا نمائندہ ادارہ ہے, اور میری دلچسپی بھی اس ایشو کے اوپر ہے, اس بنیاد پہ ہے کہ یہ مڈل کلاس کا ادارہ ہے, جہاں میرٹ کے اوپر مڈل کلاس جنرلی تک پہنچتی ہے. میرا تو ادارے سے دلچسپی ہے, لیکن آج میں ادارے سے ہٹ کے پرسنالٹی اسپیسیفک ہو کے بھی ایک بات کروں گا. 3.25 سالوں میں عالمی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اسرائیلی موساد کی ہیلپ کے ساتھ, امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی ہیلپ کے ساتھ, انڈین را کی ہیلپ کے ساتھ, اور عالمی طاقتوں کی ایجنسیوں کے سپرویژن میں جو ایک ایجنڈا سیٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو ایٹمی پاور پاکستان ہے, اس کو گوڈوں گھٹنوں کے باؤ بٹھا کے تباہ و برباد کر کے معاشی طور پر, سیاسی طور پر, پھر ہم نے اپنی مرضی سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام, پاکستان کے میزائل پروگرام اور پاکستان کی جغرافیکل سٹیٹس کے حوالے سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں. وہ جو سازش تھی, اس سازش کو بے نقاب کرنے میں اور اس کو ناکام کرنے میں جو کردار جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے, بینگ اے آرمی چیف, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شخص کو. میرا پنڈیوال ہے, حافظ قرآن ہے, دھیمے طریقے سے, نرم دم گفتگو, گرم دم جستجو, رزم ہو کہ بزم ہو, پاک دل و پاک بات, پڑھ کے نہیں ماری. پچھلے جنرل گزرتے تھے, جی جی, اے بلا رہے جی, آؤ جی, فلاں صحافی, فلاں کالم نگار, فلاں یوٹیوبر, فلاں آؤ جی, ان کے سامنے بڑھ کے مارنا, بوسٹنگ کرنا, پریٹنگ کرنا, بڑے بڑے دعوے کرنا, کچھ بھی نہیں. سر نیچے دے کے SIFC بنا کے پاکستان کو, جو بانی تحریک انصاف عالمی طاقتوں کی مدد سے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہتا تھا, پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا, سر نیچے دے کے اس آرمی چیف نے چائنا کو, آپ کی جناب ترکی کو, آپ کے جناب سعودی عرب کو, انڈونیشیا کو, ملائیشیا کو, پاکستان کے قطر کو, UAE کو, جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں, چین کو آن بورڈ لے کر اچھے طریقے سے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا شروع کیا. پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام لایا, پاکستان کے اندر فائنینشیل استحکام لائے, پاکستان کے اندر مہنگائی 35 کے درجے سے نیچے آ کے 7-8 کے درجے پہ آتی ہے. پاکستان کے اندر پیٹرول 58 روپے لیٹر جو نا پچھلے 1 سال کے اندر کم ہوتا ہے,
پاکستان میں ڈالر جو بھاگا چلا جا رہا تھا اس نقدہ کوکا کی تحریک کی خاص ایجنڈے کے تحت، اس کو جناب کنٹرول جنرل عاصم منیر، ایک فرد. بالکل. اب اس فرد کو ان حالات کے اندر، کہ جن حالات کے اندر جناب ان کی ایک آخری امید تھی لیکن جو غلط امید ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ابا جی، ان کی ایک غلط امید ہے، وہ بھی میں اور بہت سے نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں، لیکن انہوں نے امید لگائی ہوئی ہے اپنی طرف سے، نقدہ کوکا نے بھی، بانی تحریک انصاف نے بھی، اور اس تحریک فساد فی الارض نے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اگلے 5 6 7 8 مہینے سے لے کے 2 2.5 3 سال بڑے امپورٹنٹ تھے سٹیبلٹی کے حوالے سے، کنٹینیوٹی کے حوالے سے، تسلسل کے حوالے سے. اس میں آرمی چیف کا موجود رہنا بڑا ضروری تھا. تو خصوصاً اس کنٹیکسٹ کے اندر جو کل بل پاس ہوا ہے، انتہائی امپورٹنٹ، اسینشیل، سگنیفیکنٹ اور اہم ہے، اور یہ وقت کی ضرورت تھی. آگے پیچھے آپ دیتے ہیں کس طرح تنقید کر رہے ہیں. وہ بے شرم آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر، وہ جناب امریکہ میں، جی ٹھیک ہے جی، اس نے جناب وہ اس کے خلاف بکواسات کرنا شروع کر دی. کسی نے اس کا ٹویٹ نکالا، جنرل باجوہ صاحب جو ان کے ابا جی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کی ایکسٹینشن کے اوپر صاحب بہادر کا 8 لائنوں کا لیکچر تھا جی کہ بہت اچھا ہے تسلسل کے لیے، فلاح کے لیے. اب موت پڑتی ہے. اب تو واقعتاً پاکستان کے اندر واحد اگر SIFC کے ذریعے سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، ڈیفالٹ ہونے سے بچا، اکانومی بہتر ہوئی، ڈالر کنٹرول ہوا، مہنگائی 35 سے 7% آئی، وہ حافظ جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ہوئی. اب تسلسل نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری تھا. اچھا فیاض بھائی، یہ آپ نے تو چونکہ PTI کے لوگوں میں ٹائم بھی گزارا ہے، بلکہ آپ تو بنیان میں سے ہی آپ کو کہا جا سکتا ہے، تو یہ جو ایک خیال ہے کہ پہلے امریکہ عمران خان کو آزادی دلوائے گا اور پھر عمران خان پاکستان کو امریکہ سے آزادی دلوائے گا، یہ دیکھتے ہوئے کیا ان کو تھوڑے سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم کیا سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ ہمارا کیا بیانیہ ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلا ٹویٹ اور یہ والا فکرہ میں نے ایجاد کیا تھا. اچھا میرا ٹویٹ تھا، یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. جی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پیارے پاکستانیوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سب سے پہلے امریکہ بانی تحریک انصاف کو آزادی دلائے گا، جی، پھر اس کے بعد بانی تحریک انصاف نہا دھو کے، کنگھی شنگی کر کے، جل شل لگا کے جی پاکستان کی عوام کو امریکہ سے حقیقی آزادی دلائے گا. یہ سب سے پہلے میں نے کیا تھا، یہ سچی بات کر رہا ہوں. سر بدقسمتی ہے یار، چلو وہ تو کہہ رہا ہے، اس کا تو جھوٹ بولنا فرض ہے. جی اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ یو ٹرن وی ٹرن نہیں لے گا، اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور شرم تو آتی ہے اس کے اوپر، فالوورز کے اوپر، جی پڑھے لکھے فالوورز کے اوپر، بزرگ فالوورز کے اوپر، نمازی پرہیزگار فالوورز کے اوپر. یار تم نے امریکہ سے نفرت پیدا کر کے ایک دن کے اندر ہی اس نفرت کو پاکستان کی فوج کے خلاف کنورٹ کیا، اور پھر واپس جناب امریکہ کی غلامی میں آپ آ گئے. ایک دن کے لیے نکلے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے، ایبسولوٹلی ناٹ، اور اگلے دن جناب آپ واپس آ گئے اسی کیمپ میں، اور عوام کو جھونک دیا چلو جی فوج کو گالیاں دینا شروع کر دو. حیرانگی ہوتی ہے ان عوام کے اوپر، ان مذہبی لوگوں پہ، ان امام مساجد کے اوپر، ان مؤذنوں کے اوپر، ان سکالروں کے اوپر، ان دانشوروں کے اوپر، ان صحافیوں کے اوپر، ان قلم کاروں کے اوپر، ان قلم کے کھلاڑیوں کے اوپر، ان مذہب کے ٹھیکیداروں کے اوپر، ان اسلام کے پروانوں کے اوپر، ان دین کی اقدار کو ماننے والوں کے اوپر، ان پاکستانی جذبہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانیوں کے اوپر، ان PhD ڈاکٹرز کے اوپر، ان MSc MPhil ڈگریوں کے حامل لوگوں کے اوپر، ان شعور کے دعوے دار افراد کے اوپر کہ جو اس کے جھوٹ سن کے بھی اگلے دن اس کا جھوٹ بالکل تشت ازبام ہو کر ننگا اور بے نقاب ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں اس کو عقل پہ ماتم کرتے، پھر بھی وہ اس کی دانش کے اوپر ماتم نہیں کرتے، پھر بھی وہ اس کے اوپر تھو نہیں کرتے، پھر بھی اس کے اوپر لان تان نہیں کرتے، پھر بھی وہ اس کے اوپر دشنام ترازی نہیں کرتے، پھر بھی وہ اس کے اوپر ہرزہ سرائی نہیں کرتے. حالانکہ شعور یہ ہے کہ ایک انسان برملا ایک لیڈر ہونے کا دعویٰ دار ہو کے آپ کے سامنے ایک جھوٹ بولے اور اگلے دن وہ جھوٹ نوشتہ دیوار بن کر
آپ کے سینے پہ مونگ ڈلے تو آپ قسم کھائیں گے کہ میں نے دوبارہ اس بندے کا چہرہ نہیں دیکھنا. یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو منافق ہے. ذات کو چھوڑ دو, بدکرداری کو چھوڑ دو, بدکاری کو چھوڑ دو, ہر چیز کو چھوڑ دو. ایک جھوٹا شخص لیڈر نہیں ہو سکتا. اور وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں کہ جو جھوٹے شخص کو ریجیکٹ کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا اللہ پاک اس کو غلیظ زحمت کرے, اس نے پاکستان کے پڑھے لکھوں سے لے کے جاہلوں تک سب کو جاہل بنایا. اچھا فیاض بھائی, اب جو ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بڑی کنسرننگ نیوز آ رہی ہیں کہ جسٹس منیب کو بینچ سے ہٹا دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے, تو اس کے اوپر آپ کے پاس ہے اپڈیٹ کہ کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں, شریف آدمی ہیں, میرا کوئی لینا دینا نہیں, میرا کوئی ملنا بلانا نہیں, میری کوئی انٹریکشن نہیں. لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے, ایک میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے میں نے جو اسیس کیا یا ایکسٹریکٹ کیا, انہوں نے اپنی گڈ ول جیسچر کی بنیاد پر, سورہ حجرات کے اندر آتا ہے حسن ظن رکھو. جب میرا ان کے ساتھ لینا دینا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ملنا جلنا, دائیں بائیں کی رپورٹ نہیں ہے تو میں حسن ظن رکھوں گا, حسن سو نہیں رکھوں گا. پہلے میں نے ان کی ہر نیگیٹو ایکٹیویٹی کو حسن ظن کی بنیاد پہ دیکھا, چاہے وہ ختیجہ شاہ کو جیل اصلاحات کی کمیٹی میں بلانا ہو, یا آپ کی جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر دونوں کو شامل کرنا, جسٹس منصور شاہ کو بھی اور جسٹس منیب الرحمان کو بھی. انہوں نے اپنی طرف سے گڈ ول جیسچر میں کیا, چلو یہ دونوں سینئرز ہیں. حالانکہ ان دونوں سے یہ سینئر ہے, انہیں پتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار نے کس انداز سے ان کے کیریئر کو داغدار کیا سینیئرٹی کے حوالے سے. بالکل انہیں اچھی طرح پتا ہے, دنیا کو بھی پتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن چلو کاغذات کے اندر جناب یہ جونیئر ہو گئے. انہوں نے کہا یار ان کو میں اکاموڈیٹ کروں, اپنی طرف سے انہوں نے گڈ ول جیسچر کے اندر ان دونوں کو شامل کر دیا. اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی, اس کے اوپر بہت سے لوگ بھی, پارلیمنٹ بھی, حکومت بھی, ساروں کے کان کھڑکے. لیکن ایک گڈ ول جیسچر پہ ہم نے بھی کہا بینگا پاکستانی اینڈ پولیٹیشین اینڈ تجزیہ نگار اینڈ میڈیا پرسن. لیکن پھر کیا ہوا, یحییٰ آفریدی صاحب ملک سے باہر گئے عمرے کے لیے. پیچھے جناب آپ کی 2 رکنی کمیٹی رہ گئی. 2 رکنی کمیٹی آپس میں بیٹھ کے طے کرنے لگی ہوئی ہے جناب فل کورٹ بینچ بناؤ اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر لکھا ہے کہ جو کابینہ قانون بنا دے گی اور اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ انڈورس کر دے گی اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان کے جو دستخط ہو جائیں گے اس کو کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جی یہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہوا ہے. انہوں نے پھر بھی کوشش کی باریک واردات کرنے کی. باریک واردات یہ کہ دونوں بیٹھ گئے, 2 محترم ججز, انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ بلا لو اس کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کو کاز لسٹ میں لا کے. وہ میرے خیال رجسٹرار نے جناب کوئی میسیج دے دیا چیف جسٹس صاحب کو. انہوں نے باہر سے بیٹھ کے ان کو انٹیمیٹ کیا کہ خبردار اس پہ ایکٹ نہ کرنا. اس کی وجہ سے یہ باز آئے جو میری رپورٹ ہے, اور میری ہی یہ انفارمیشن ہے کہ شاید یہ جو کچھ حرکات ہوئی ہیں جسٹس منیب صاحب شاید وہ اس کمیٹی سے نکل جائے. ویسے اخلاقی طور پر نا دیکھیں, یہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں سپریم کورٹ کے اندر. چلو جی جو سب سے سینئر موسٹ ہوتا تھا آٹومیٹک بن گیا. لیکن دنیا کا اصول ہے, دنیا کا, چاہے کوئی پولیٹیکل جماعتوں میں بھی یہ اصول ہے. میں نے اپنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے دور میں ہم ہوتے تھے, ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر بھی یہ اصول تھا. جب آپ کا کوئی جونیئر جو ہے وہ کسی بڑی پوسٹ پہ آ جاتا تھا تو جو باقی اس کے سینئر ہوتے تھے جو اس جونیئر اور اس پوسٹ کے درمیان رہ جاتے تھے وہ ریزائن دے دیتے تھے, وہ ریٹائرڈ ہو جاتے تھے. یہی فوج کے اندر ہے. فوج کے اندر جب کوئی جونیئر جنرل آرمی چیف بن جاتا ہے تو جو باقی 2 3 4 5 1 رہ جاتا ہے وہ بڑے باعزت طریقے سے جناب ریزائن دے دیتے ہیں. سپر سیڈ ہو گئے جی, چلو جی چلے گئے. ایک ایتھیکل, یہ انٹرنیشنل لیول پہ
حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک ہر سوسائٹی، ہر معاشرے، ہر تہذیب کے اندر یہ ایک ایڈمنسٹریٹو روایت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جوڈیشری میں یہ چیز نہیں تھی، تو اب جب یہ قانون آئی ہے کہ کسی جونیئر نے بھی چیف جسٹس بن جانا ہے، تو ایک اخلاقاً یہ روایت ڈل جانی چاہیے کہ آپ ریزائن دے دیں. یہ تو میری ذاتی رائے ہے. لیکن اگر جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس صاحب نے گڈ ول جسچر میں یہ ساری چیز کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمارے سینئر جو 2 ججز ہیں ان کو بھی اچھا اور گریسفلی چیزوں کو بیہیو کرنا چاہیے. تو اب فیاض بھائی آخری سوال آ جاتا ہے کہ امریکی انتخابات میں آپ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے خیال سے کون جیتے گا؟ ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی اپڈیٹ دیں. کیوبا کے جو نا وہ تھا نا، وہ کیا نام تھا اس کا، ایک انقلابی لیڈر، چی گویرا. نہیں چی گویرا نہیں، چی گویرا تو آج کے رہنے والا جیل میں، پاکستانی وہ پاکستانی چی گویرا، وہ کیوبا کا میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا. فیڈل کاسٹرو. ہاں فیڈل کاسٹرو تھا. کاسٹرو سے کسی نے پوچھا یار اس کے دور میں نا امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا، اس نے کہا کون سا کینڈیڈیٹ، یہ یا وہ؟ اس نے کہا بات سنو، امریکہ کے دونوں حریف جو ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہوں چاہے وہ ریپبلکن ہوں، دونوں یہودیوں کے غلام ہوتے ہیں، اسرائیل کے غلام ہوتے ہیں. فرق کیا ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے اسرائیل کی اور یہودیوں کی پالیسیز کو جناب اون کرتے ہیں، اور ریپبلکن جناب ہارڈ طریقے سے، خوفناک طریقے سے، ایکسٹریمسٹ ہو کر ایکسٹریمزم کے ساتھ یہودیوں کی حمایت اور ان کی پالیسیز کو پروان چڑھاتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہوتے دونوں یہودیوں کے غلام ہیں، اسرائیل کے غلام ہیں. تو پہلی چیز تو یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے یا کملا ہارس آتی ہے، دونوں نے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، میری ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا نجومی ہے نا، جس نے جو ہمیشہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے پیشین گوئی کرتا ہے، جی اور ایک کے علاوہ اس کی 12 یا 13 دفعہ اس کی ہمیشہ درست ہوئی ہے، ایک دفعہ اس کی 2000 کے اندر، اور وہ بھی میری ذاتی رائے میں نہیں، حقیقتاً اس نے بالکل ٹھیک رائے دی تھی کہ الگور جیتے گا، اور الگور جیت گیا تھا. لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ CIA فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے وار اینڈ ٹیرر کے ڈھکوسلے کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر بدماشی کرنی ہے اور نیو ورلڈ آرڈر لے کے آنا ہے، عراق اور افغانستان پہ حملہ کرنا ہے. اس پالیسی کو الگور نے ماننے کو انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جیتا ہوا الیکشن اس کو ہروا دیا گیا، اور جارج بش W بش ہار گیا تھا، اس کو جتوا دیا گیا. اس کی وہ جو ایک ریجیکٹ بھی ہوئی، وہ اصل میں اس نے ٹھیک کی تھی، کہنے کا مطلب اس کی 100% پیشین گوئیاں ٹھیک ہوئی. اس نے کل پیشین گوئی کی ہے کہ کملا ہارس جیتے گی. اچھا، تو یہ پھر اس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دنیا جدھر مرضی برج خلیفہ پہ چڑھ جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کملا ہارس جیتے گی. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے نجومی جس کی 100% پچھلے 50 سالوں سے صدارت کے حوالے سے پیشین گوئیاں ٹھیک ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کملا ہارس جیت جائے گی. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اور ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان مٹی کو بھی پکڑیں تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن آج کل لگ رہا ہے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی تک امریکی انتخابات چل رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارا ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا اس کے کچھ دیر بعد تک رزلٹس آ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو اسے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آزاد سیاست میں ہم آپ کے سارے کمنٹس پڑھ رہے ہیں، اپنے کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.